الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة العنکبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين۔ سلسلہ کلام کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار مطالعہ ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا حصہ پنجم صبر و مثابرت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو 4 شرائط بیان ہوئی ہیں، وہ ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ تو ہمارے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ ان مضامین صبر و مثابرت سے متعلق ہے۔ اس کے پہلے 3 دروس کل کے کل ایک ہی سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی، اس کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے۔ سورہ عنکبوت جو 7 رکوعوں پر مشتمل ہے، چنانچہ اس کا پہلا درس اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع پر مشتمل تھا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس نوع کے صبر کی ضرورت تھی، جو شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس میں جس صبر محض کی ضرورت تھی، ابھی ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی، مثابرت کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا، صبر تھا، جھیلو، برداشت کرو، تحمل، استقامت، صبر، ڈٹے رہو، جمے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ 13 آیات ہیں کہ جن پر سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع مشتمل ہے۔ دوسرا درس اس حصے کا اسی سورہ مبارکہ کے 3 رکوعوں میں سے منتخب آیات پر مشتمل تھا۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع کی وہ آیات جن میں سابق انبیاء اور رسل کے جو حالات تھے اور ان کا جو معاملہ ان کی قوموں کی طرف سے انہیں جو صورتحال پیش آتی رہی، یہی صبر و مثابرت، یہی حالات تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو انبیاء اور رسول کے جو حالات بیان ہوئے، ان میں بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آئیں
کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، ابدی حقائق ہیں، ان میں گویا کہ قابل تقلید مثالیں تھیں مسلمانان مکہ کے لیے، اہل ایمان جو مکے میں انہی حالات سے دوچار تھے، تو ان کے سامنے آئینہ رکھا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ اس کوچے میں آئے ہیں، اس کوچے کے رہنوردوں کو انہی حالات سے سابقہ پیش آتا رہا ہے، اور یہ ہے ان کا اسوہ، یہ ہے ان کی مثال۔ چنانچہ ہم نے ان 3 رکوعوں میں سے کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کیا۔ درس سوم جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آخری 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، 5واں، 6واں اور 7واں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کل 25 آیات ہیں ان 3 رکوعوں میں، اور ان میں 2 مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں یا گندھی ہوئی ہیں یا بٹی ہوئی ہیں، مسلسل ڈورے ہیں، لیکن چونکہ ان کو بٹ دیا گیا ہے لہذا وہ مضامین بار بار آ رہے ہیں کہ ایک مضمون آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر پہلا آ گیا، پھر دوسرا آ گیا۔ اور یہ اسلوب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت عام ہے۔ وہ 2 لڑیاں کیا ہیں کہ ایک طرف تو خطاب ہے مسلمانوں سے، انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان حالات میں تمہارے لیے تمہارے صبر کا سہارا کون سا ہے، تمہاری کامیابی کے لوازم کون سے ہیں، تمہیں کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہ تو گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہوا، ساتھ ہی کفار اور مشرکین سے بھی خطاب چل رہا ہے۔ وہی جو بنیادی مضامین ہے قرآن کے جو مکی صورتوں کے ہیں، توحید، معاد اور رسالت، انہی پر مشرکین و کفار مکہ کے ساتھ جو رد و قدح ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور مکے کے دور کے وقت سے متعلق ہے، لہذا وہی 3 مضامین یہاں بھی آئے ہیں۔ تو ایک طرف تو خطاب میں کفار و مشرکین یہ لڑی ہے، اور ایک لڑی اہل ایمان سے خطاب ہے۔ ان میں جو تجزیہ میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ یہ کہ 11 آیات ہیں جو اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل ہیں، اور 14 آیات ہیں کہ جن کا روح سخن اور جن میں خطاب جو ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے۔ آج میں نے مزید غور کیا تو اس کی ایک صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ 10 آیات میں تو خطاب ہے کلیتاً ایکسکلوسیولی مسلمانوں سے، 13 آیات میں خطاب ہے کلیتاً ایکسکلوسیولی کفار و مشرکین۔ البتہ 2 آیات ایسی ہیں جو درمیان میں آئی ہیں اور ان کے دونوں رخ ہیں، ان کا ایک رخ اہل ایمان سے خطاب پر بھی مشتمل ہے اور ایک رخ جو ہے وہ کفار و مشرکین سے خطاب پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ہم پچھلی نشست میں پہلا رکوع جو ہے اس کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں 2 آیتیں وہ تھی کہ جس میں خطاب جو ہے کلیتاً مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت یہ کہ اے مسلمانوں تمہارے صبر کے لیے اور استقامت کے لیے اصل بنیاد ہے تعلق مع اللہ، اس کے لیے تلاوت قرآن، اقامت الصلاۃ اور دوام ذکر، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تم اہتمام کرو تو اللہ کے ساتھ تمہارا ذہنی، قلبی رشتہ اور روحانی تعلق استوار رہے گا، اور یہی تمہارے صبر کی اصل بنیاد ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دوسری آیت پھر ایکسکلوسیو مسلمانوں سے ہدایت پر مشتمل تھی کہ اپنے اسلوب دعوت میں شائستگی اور نرمی اختیار کرو۔ ظاہر بات ہے کہ مخالفین تو پرووک کریں گے، مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے، تم اگر مشتعل ہو گئے تو گویا کہ ان کی کامیابی ہوگی، لہذا شائستگی کے ساتھ اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرو، خاص طور پر اہل کتاب کو، اور کوشش یہ کرو کہ جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہو اس کے ساتھ جو چیزیں کو قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہوں، جو بھی اقدار مشترک ہو انہیں اجاگر کرو، کوئی مابہل اتفاق چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لاؤ، اس سے گفتگو کا آغاز کرو۔ اس سے یہ ہے کہ گفتگو مفید ہوگی، مؤثر ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی۔ تیسری آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ برزخی آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس آیت کا ایک رخ مسلمانوں کی طرف ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہدایت پہلی مرتبہ تمہیں مل رہی ہے، یہ قرآن مجید ایک سلسلہ کتب کی آخری کڑی ہے، جس سے پہلے تورات نازل ہوئی، اس سے پہلے انجیل نازل ہوئی، اس سے پہلے ابراہیم کو صحیفے دیے گئے، زبر الاولین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، صحف الاولیٰ کا ذکر ہے۔ تو یوں کہو کہ یہ ہمارا یہی سلسلہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ گویا کہ رخ اس کا ہوا، لیکن اس کے بعد بقیہ جو 4 آیات ہیں ان میں اب خطاب کا رخ تھا کفار و مشرکین کی طرف،
کیونکہ اس میں مضمون آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس کے لیے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں معجزے دکھائے جائیں، نشانیاں دکھائی جائیں. ایک جواب تو انہیں یہ دیا گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ معجزوں کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دکھاتا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ معجزہ اللہ ہی دکھاتا رہا ہے، جس رسول کے ضمن میں بھی دکھاتا رہا ہے. انما الآیات عند اللہ، میری حیثیت صرف خبردار کرنے والے کی ہے. وانما انا نذیر مبین، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر تمہیں معجزہ ہی درکار ہے، حقیقتاً تمہیں کوئی دلیل مطلوب ہے، کوئی ثبوت درکار ہے، تو کیا اس قرآن سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں کہ وہ نہ لکھے پڑھے تھے، نہ اس سے پہلے وہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ انہوں نے انشا پردازی کی کبھی کوئی مشق کی، نہ کبھی خطابت کی مشق کی، نہ انہوں نے کبھی شعر کہنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کوئی دیوان مرتب کیا. اے نبی، نہ تو آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اب یہ چیز گویا کہ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں ان سے کہا جا رہا کہ عقل کے اندھو، اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا کہ وہ امی شخص صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے. اولم یکفی لہ انا انزلنا الیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ اگر تو دلیل درکار تھی تو اس سے بڑھ کر دلیل کوئی اور نہیں. تو یہ ہے وہ مضمون کے جو پہلے رکوع میں آ چکا. اب آج جو 9 آیات تلاوت کی گئی ان میں سے بھی یوں سمجھیے کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ مضمون جو ہے خطاب مشرکین، کفار و مشرکین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد کی 5 آیات جو ہے وہ اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اور اس 5ویں حصے کا جو اصل موضوع ہے صبر اور مصابرت، اس پر وہ بہت اہم مقام ہے. 5 آیات ان 9 آیات میں سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی. پہلی 4 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلے رکوع میں بھی تھا. رسالت کے لیے دلیل مانگی گئی تھی، حضور کے نبوت کے لیے ثبوت مانگا گیا تھا. 2 جواب تو پچھلے رکوع میں آ چکے. معجزے کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی مشیت سے دکھائے جاتے رہے اور میرا اس میں کوئی اختیار نہیں. میری حیثیت ایک نذیر کی ہے، خبردار کرنے والی. دوسرے یہ کہ اگر معجزہ درکار ہی ہے تو قرآن سے بڑا اور معجزہ کون سا تمہیں مطلوب ہے؟ دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں. لیکن اب آ رہی ہے وہ دلیل جسے اہل منطق کہتے ہیں کہ یہ خطابی دلیل ہے، اذعانی دلیل ہے. یہ دلیل منطقی دلیل نہیں ہے، لیکن خطابی دلیل کے اندر ہمیشہ جو متکلم ہوتا ہے اس کی شخصیت کا وزن ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور سے کہا گیا ہے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے. اب یہ کوئی دلیل تو نہ بنی، منطقی اعتبار سے دلیل نہیں، لیکن دلیل کیوں ہے کہ کون شخص ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس پر جھوٹ کا الزام اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی نہیں لگایا. تو خطابی دلیل میں، اذعانی دلیل میں جو اصل وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی شخصیت، اس کی سیرت و کردار کا ہے. چنانچہ وہ بات آئی قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے مابین بطور گواہ. وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس نے میری طرف وحی نازل کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں. کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں باطل کی. یہاں لفظ ایمان جو ہے اس کے لغوی معنی میں آیا ہے. آمنا کے بعد با کا صلہ جب آتا ہے، آمنا بے یا آمنا لے، لام کا صلہ آئے یا با کا صلہ آئے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ کہ جو تصدیق کرتے ہیں باطل کی، وکفروا باللہ، اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے پانے والے ہیں. گویا کہ یہاں وہ 3 دلیلیں مکمل ہو گئیں کہ جو رسالت کے ضمن میں جو دلیل مانگی گئی تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، اس کا جو جواب ہے وہ یہاں مکمل ہو گیا. اب آگے چل رہی ہے بات عذاب کے ضمن میں، اس لیے کہ ہر رسول نے جب بھی وہ اپنی قوم کی طرف، امت کی طرف آیا، اس نے 2 عذابوں کی خبر دی. اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، رد کر دو گے، تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا، اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے. تو 2 عذابوں کی خبر چونکہ دی جاتی رہی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ،
اے نبی یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے، لے آؤ عذاب۔ یہ ان کا ایک خاص انداز تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو، عذاب آئے گا، پکڑ ہوگی، گرفت ہو، لے آؤ وہ عذاب۔ یہ گویا کہ جھنجلا کر اور بہت ہی ہر اعتبار سے رچ ہو کر ان کا یہ انداز ہوتا تھا۔ یہ عام سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ آج کل بھی یہ انداز ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بحث و نزاع چلی آ رہی ہو تو کوئی شخص جو ہے بالآخر یہ انداز اختیار کر لیتا ہے کہ لے آؤ بھائی وہ عذاب، تنگ آ گئے ہم، ہمارے کان پک گئے سن سن کر، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ہم تو تمہیں رد کر چکے، ہم نے کفر کیا، ہم انکار کر رہے ہیں، اب وہ لے آؤ عذاب۔ تو اب اس کا پہلا جواب آ رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اور اگر ایک وقت معین نہ ہوتا، یہ بہت اہم ہے اصل میں یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے لیے جبکہ اس کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا ایک مہلت معین ہو جاتی تھی، اس مہلت سے پہلے عذاب نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ چاہے اہل ایمان اور اس وقت کے اللہ کے رسول بھی، فرض کیجئے بالفرض کہہ رہا ہوں، اگر ان کے دلوں میں بھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اب حد ہو گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے مخالفت کی اور انکار کی، انتہا ہو گئی ہے، اب عذاب آ جانا چاہیے، تو ان سے بھی کہا جاتا تھا جلدی نہ کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، خود حضور سے کہا گیا اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہمارا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ہماری اپنی حکمت اور مشیت میں ایک وقت معین ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو پھر بھی میں نے کہا بالفرض کے درجے میں ہم کہیں گے، بہت سے مسلمانوں کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہو ہی سکتا تھا کہ آخر کب تک چھوٹ دی جائے گی، کیسے کس طرح سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا ہے، کیسے اس بدبخت نے حضرت یاسر کو شہید کیا ہے، کیا سلوک حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کر رہا ہے، کیا سلوک جو ہے خباب بن الارض کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، محمد کے نام لیوا ہیں، محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا، بڑا پیارا شعر ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے اور تو عادل ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے بندوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تیرے نام لیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ ظالم جو تیرا انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ ان کو تو نے چھوٹ دے رکھی ہے، چھوٹ کب تک ہوگی؟ چنانچہ اس آیت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کے حوالے سے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو وہ حالات تم پر آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آ چکے، ان پر مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، کوفت اٹھانی پڑی، انہیں ستایا گیا، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ وہ جھنجلا کر کہتے تھے کہ لے آئیے عذاب، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ آخر کب تک ڈھیل دی جائے گی، ڈھیل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ مَهِّلْهُمْ تَمْهِيلًا۔ ابھی اے نبی ان کے لیے ذرا مہلت دیجیے، امہلہم، ان کو مہلت دیجیے۔ تو بہرحال اس کا جواب دیا جا رہا ہے یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر وقت معین نہ ہوتا اللہ کی مشیت میں، اللہ کی تقدیر میں، تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اور اس کے ضمن میں ایک آیت آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں، یہ قاعدہ کلیہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں بہت کلیئرلی انشیٹ ہوا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل ہے مسمى، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ اجل آ جائے گی تو پھر وہ مؤخر نہیں کی جا سکے گی، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اس سے ایک گھڑی بھی، لیکن اسی طرح وہ آگے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت معین اللہ کی طرف سے جو طے شدہ ہے وہ اٹل ہے، وہ تو رہے گا، نہ پہلے آئے گا اور نہ وہ کہیں پھر بعد میں مؤخر کیا جا سکے گا۔ دوسرا جواب دیا گیا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تو آئے گا تو اچانک آئے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ کدھر سے عذاب آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے قدموں تلے سے عذاب کے سوتے پھوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور یہ شک ہو جائیں، جیسے قارون جو ہے
ان کو منہم من خسفنا بہ الارض، اسی سورہ مبارکہ میں الفاظ آ چکے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں وہ بھی ہے فارت تنور، کہ تنور جو ہے اس میں سے پانی بہ نکلا ہے اور سیلاب آیا اور سیلاب سے غرق ہو گئی قوم۔ تو ہم جہاں سے بھی لے آئیں گے، انہیں گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن آئے گا اچانک۔ آج ہی بڑا پیارا جملہ اخبار میں تھا، صدر اسحاق صاحب نے کہا ہے مارشل لا کے بارے میں کہ مارشل لا کبھی دستک دے کر نہیں آیا کرتا۔ بالکل وہی انداز ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا جب آتا ہے تو وہ کوئی وارننگ دے کر نہیں آتا، وہ تو جب آتا ہے اچانک آتا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا فيذيق بعضهم بعض بعض۔ کہہ دیجئے نبی کہ اللہ اس پر قادر ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تم پر عذاب لے آئے، چاہے تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آ جائے، کوئی ایسی زوردار بارش آئے اسی سے جو ہے ایک سیلاب کی شکل بن جائے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے، زمین پھٹ جائے، شک ہو جائے، تم دھس جاؤ اس میں، زلزلہ آ جائے، یا پانی ہی کے سوتے جو ہیں وہ زمین کے اندر سے ابل پڑے، یا یہ کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ٹکرا دے اور ایک کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرا چکھ لے۔ اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنا پڑے اور نہ زمین سے کوئی عذاب نازل کرنا پڑے، آپس ہی میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو ہلاک کر دے۔ اس کے بعد فرمایا یستعجلونک بالعذاب۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو عذابوں کی خبریں آتی رہیں، اور یہاں ان الفاظ کو ریپیٹ کر کے قرآن مجید کے اسی اسلوب پر غور کرنے سے یہ باتیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں، ورنہ یہاں پر اس انداز میں نہیں جو ہمارا تصنیفی انداز ہوتا ہے۔ یہ مضمون اس طور سے لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا کہ ہر نبی نے آ کر دو عذابوں کی خبر دی ہے، پہلا عذاب یہ اور دوسرا عذاب یہ ہمارا ایک انداز ہے، اسلوب ہے تصنیف کا، تالیف کا، مضمون نگاری کا، انشاء کا، قرآن کا اپنا انداز ہے۔ اس میں تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ تو خطبے کا ایک انداز ہے، ایک خطیب جو ہے وہ اپنے بہاؤ کے اندر چلا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ آپ اس کے بٹوین دی لائن ان اصولوں کو پھر اس سے اخذ کریں گے، مستنبط کریں گے۔ تو یہاں جو دو مرتبہ آیا اسی بنا پر کہ اصل میں دو عذابوں کی ہمیشہ ہر رسول نے خبر دی۔ ایک عذاب استیصال بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دینا کسی قوم کو، نسیم منسیہ کر دینا، یہ دنیا میں آیا ہے، قوم کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، جیسے یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں، ان کے محل اور مسکن نظر آ رہے ہیں، وہ بسنے والے کہیں نظر نہ آئے، مکین نظر نہ آئے، مکان رہ جائے، یا جیسے کہا گیا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہ عذاب دنیا کا تھا۔ دوسرا عذاب آخرت کا آپ دیکھیے، یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہے ان کافروں کا۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ اصل میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جیسے کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات، فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کسی شخص کے جسم کے اندر کینسر کا آغاز ہو چکا، اسے پتہ بھی نہیں، وہ بڑا حشاش بشاش گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا قیامت اس کے جسم کے اندر شروع ہو چکی ہے، اسے معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کوئی بستی جو ہے وہ بڑی شاداں و فرحاں ہو، حالانکہ کوئی جو ہے سیلاب عظیم چلا آ رہا ہو، اسے معلوم بھی نہ ہو۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا پچھلے سیلاب میں، وہ جہلم میں جو سیلاب آیا ہے اچانک، جب منگلہ کا بند جو ہے وہ کچھ کھولا گیا ہے، تو اب اندازہ کیجئے کس کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان جو ہے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں، درا حال ہے کہ اس کی موت اس کا گھیراؤ کر چکی، اس کے لیے عذاب جو ہے اسے اپنے احاطے میں لے چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی سامنے بات نہیں آئی ہے اس لیے آدمی ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم تو ان کا گھیرا کیے ہوئے ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے ان کا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اب یہاں بھی دیکھیے تیسرا جواب جو ہے یہ در حقیقت وہی اذعانی اور خطابی جواب ہے، اس لیے کہ یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر بات ہے کوئی دلیل منطقی، کوئی حسی دلیل نہیں دی جا سکتی، یہ وہی اذعانی انداز ہے، خطابی انداز ہے، غیب کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے۔ جس دن کہ وہ عذاب ان کو یوم یغشاہم ڈھانپ لے گا، من فوقہم و من تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ کہے گا کہ اب چکھو اپنے اعمال کا مزہ، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔
یہاں وہ 4 آیتیں جو آج میں نے عرض کیا تھا، ظاہر ہے یہ سارا خطاب جو ہے مشرکین کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان تو ان تمام باتوں پر ایمان لائے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی تو ان باتوں کو مانتے تھے، لیکن اب آ رہا ہے 5 آیات میں خطاب اہل ایمان سے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ خاص اسلوب ہے خطاب کا، انتہائی شفقت، انتہائی ایک التفات کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انداز جو ہے، جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ آغاز میں بڑی مغایرت کا انداز، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ یہاں خطاب ہے، اور خطاب بھی کیسے شفقت کے ساتھ، کس قدر نرمی اس کے اندر ہے، کتنی دلجوئی کا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ ایک پوائنٹ میں نے بارہا نوٹ کرایا ہے، دلچسپی کی بات ہے، پورے مکی قرآن میں کم سے کم ان صورتوں میں کہ جن کا مکی ہونا متفق علیہ ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب نہیں آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا اہل ایمان کو مدنی دور میں، جبکہ ان کی ایک حیثیت امت کی بن چکی ہے، تشکیل امت ہو گئی ہے۔ تحویل قبلہ جو ہے در حقیقت وہ اس امت کی کورونیشن کی علامت تھی کہ سابقہ امت معزول، اس کا قبلہ منسوخ، نئی امت جو اس قبلے کے گرد وجود میں آئی ہے اب وہ فائز کی گئی اس جگہ پر، یہ کورونیشن تھی، یہ تاج پوشی تھی۔ اور امت مسلمہ سے خطاب کے لیے صیغہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس سے پہلے جو ہے مکی قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ یہ انداز جو ہے یہاں پر ملا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ اور یہ التفات اور شفقت کا صیغہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ خاص طور پر سورہ زمر میں بہت مرتبہ آیا ہے، چنانچہ اسی کی وہ بڑی مشہور آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، غفلت میں زندگی گزاری ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے کچھ غلط عادات بھی پڑ گئی ہیں، کچھ غلط عادتیں جو ہے وہ پختہ ہو گئی ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ستم کیا ہے، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خلوص کے ساتھ رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ احد کے برابر پہاڑ جتنے جو ہے وہ گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ہم وزن اور اسی کے مثل جو ہے اپنی مغفرت لے کر آ جائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ وہاں شرک کا مفہوم جو ہے وہ محدود معنی میں نہیں سامنے رکھنا چاہیے، پورے اپنے سارے جمی تصورات کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ آیت جو ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی سورہ مبارکہ میں یا عباد الذین آمنوا کے الفاظ بھی آئے ہیں 10ویں آیت میں، یا عباد فاتقون، ہے میرے بندو پس تقوی اختیار کرو، یہ آیت نمبر 16 میں ہے، فبشر عبادی، اے نبی بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو۔ تو یہ انداز سورہ زمر میں 4 جگہ آیا ہے، باقی یہ کہ پورے مکی قرآن میں صرف یہ آیت ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اس میں اصل میں خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہجرت کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، یا ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے، لہذا اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر پاؤ، وہاں کے لوگ تمہیں اس کی آزادی نہ دیں، اجازت نہ دیں، تو اس زمین سے بندھے ہوئے نہ رہو، اپنے وطن کے بندھن جو ہے اس کی بیڑیاں اپنے پاؤں میں مت پڑنے دو، تو زمین کو خیر بات کہو اور میری زمین جو ہے کشادہ ہے، اس کے اندر کہیں اور جاؤ لیکن بندگی میری کرنی۔ یعنی ہر انسان کی کوئی پرائرٹیز ہے، پرائرٹی نمبر 1 اگر یہ کہ رہنا تو یہی ہے، یہ وطن ہے، کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں اگر یہاں رہ کر اللہ کی بندگی کر سکوں گا تو کروں گا، نہیں کر سکتا تو مجبوری ہے، کیا کروں؟ اب مجھے غیر اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس جگہ کے ساتھ تو میں بندھا ہوا ہوں۔ تم زمین کے ساتھ نہ بندھو، اللہ کے ساتھ، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر یہاں رہ کر تمہارے لیے
خدائے واحد کی بندگی جو ہے ناممکن بنا دی گئی ہے، تو اس کو خیر بات کہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو، تمہاری پرائرٹی۔ یہ مرزا منور صاحب کہا کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ مسلم کلچر یہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے بمقابلہ ہندو کلچر کے، وہ ارتھ باؤنڈ ہے۔ ہندوؤں کا تو ذہن ہی یہ ہے کہ زمین، دھرتی، ماتا، زمین سے تعلق، اور نہ صرف ہندوؤں کا، باقی بھی دنیا میں عام قوموں کا وطن گویا کہ معبود کے درجے میں ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آج کی دنیا میں نیشنلزم جو ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، اس نے وطن کو معبود بنا دیا۔ لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترک وطن، وطن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے اصل شے۔ اگر وطن میں رہ کر سکو، سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، لیکن اللہ کے دامن سے بندھے ہونے کی وجہ سے وطن کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ تو پہلی ہدایت تو یہ آئی، اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں تو ایک ترغیب کا انداز ہے، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں حکم نہیں ہے، بڑے ہی پیارے انداز میں ملائمت کے ساتھ، لیکن یہ کہ اشارہ کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ سورہ مبارکہ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے میں کہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، 2 قافلوں میں مسلمان گئے، لیکن یہ ہجرت واجب نہیں تھی۔ ایک وقت پھر وہ آیا ہے جب کہ ہجرت فرض ہو گئی، اور میں چاہتا ہوں آج ذرا وقت کو اس میں کچھ تھوڑا سا لگ جائے گا، لیکن یہ کہ وہ 4 آیات جو ہے قرآن مجید میں جو نہایت اہم ہے، جبکہ ہجرت واجب کی گئی، فرض کی گئی، اس کا بھی کم سے کم ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا، یہ آیت نمبر 89 ہے سورہ نساء کی، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھو اے مسلمانوں، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان سے تمہاری کوئی دوستی اب نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ ایک اور مقام پر تو بہت ہی زیادہ کھلی بات ہے سورہ انفال میں جو کہی گئی، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اے مسلمانوں جب تک وہ ہجرت نہ کرے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ان کا تمہارے اوپر حق نہیں۔ اگرچہ ایک اجازت دی گئی، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ اگر وہ تم سے دین میں مدد کے طالب ہو تو مدد تم کرو، تم پر لازم ہے کہ مدد کرو، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے مابین کو معاہدہ ہے۔ یہ آیات اور یہ وہ قوانین ہیں ہمارے دین کے جن کو آج دنیا میں بالکل نظر انداز کر رہے لوگ۔ دنیا کا عام معمول ہے، اوپر قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، معاہدے بھی ہیں، بڑی دوستیاں بھی ہیں، بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ معاہدے ہو رہے ہیں، اندر خانے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی دنیا کو معلوم ہے۔ یہ معاملہ اصل میں جو بھی آج کی دنیا کا چلن ہے وہی ہم نے بھی اختیار کر لیا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر، جبکہ قرآن مجید میں صاف روکا گیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے کوئی اسلام اس کے خلاف نہیں کر سکے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے ان کی طرف سے خیانت کا، فَامْبِزْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پہلے ان کا وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، پھر اسلام کرو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے تعلقات بھی ہیں، اوپر سے دوستیاں بھی ہیں، اوپر سے خیر سگالی بھی ہے، اوپر سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، اور اندر خانے جو ہے ان کے خلاف اقدام بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے کس پر صراحت سے کہا گیا ہے، کسی بستی میں مسلمان ہیں، کسی قبیلے میں لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، یہ ان کا جرم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمان تو ہیں۔ اے مسلمانوں اگر تم سے وہ مدد کے طالب ہو تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، الا یہ کہ اس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو۔ اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، پھر بھی وہاں کوئی مسلمان ہے، وہ خود ہجرت نہیں کر رہا اور اس کو وہ قبیلہ ستا رہا ہے، تم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ یہ صریح قوانین ہیں جو دین نے دیے، یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے جو سورہ نساء میں فرمایا گیا، إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے تو کہیں گے
یہ کس حال میں تم لوگ تھے؟ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ہم پر دوسروں کا جو ہے وہ بالادستی انہیں حاصل تھی۔ قالوا الم تكن ارض اللہ واسعۃ، وہی الفاظ آ گئے۔ تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے؟ کیا بڑی تنگ زمین تھی اللہ کی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، اس میں مستثنیٰ ہوں گے صرف وہ کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، بچے اور عورتیں کہ جن کو نہ تو راستے کا علم ہو اور نہ ہی ان کے پاس سفر کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ موجود ہے۔ یہ معذورین جو ہے یہ تو مستثنیٰ ہوں گے اللہ کے پکڑ، اللہ کے عذاب سے۔ لیکن جو شخص صحت مند بھی ہو، جو ذریعہ بھی رکھتا ہو سفر کا، جس کو راستہ بھی معلوم ہو، پھر بھی وہ ہجرت نہ کرے، تو ہجرت نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا گیا کہ مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے فرمایا یہ مستضعفین، یہ کمزور، یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ عورتیں جن کے پاس سفر کا ذریعہ نہیں، یا یہ لوگ کہ جو راستہ بھی نہیں جانتے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ دیکھے گا زمین میں ہر طرح کی وسعتیں دیکھے گا اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ہے موجود پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، راستے ہی میں اسے موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا۔ یہ الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، وہ تو اللہ کے ذمے ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل آیا تھا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اس ضمن میں حضرت علی کے بھی دو اشعار بہت پیارے ہیں۔ بلاد اللہ واسعۃ فضاء ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اللہ کا رزق جو ہے زمین میں بہت پھیلا ہوا ہے، تو کہہ دو ان لوگوں سے جو اپنی بے عزتی کے باوجود بیٹھے ہوئے کسی ایک جگہ پر، ان کی توہین بھی ہو رہی ہے، اہانت بھی ہو رہی ہے، بے عزتی بھی ہو رہی ہے، لیکن بیٹھے ایک جگہ پر، اس جگہ سے گویا کہ ارتھ باؤنڈ، گویا کہ بندھے ہوئے اس جگہ سے، ان سے کہہ دو کہ جب کوئی ایک جگہ تم پر تنگ پڑ جائے تو اسے چھوڑو اور اللہ کی زمین میں کہیں اور ٹھکانہ تلاش کرو۔ تو پہلی بات تو یہ آئی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ دوسری بات دیکھیے، صبر و مصابرت سے انسان جب کنی کتراتا ہے، اگر کہیں پسپائی اختیار کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ موت سے فرار۔ موت سب سے زیادہ انسان کے لیے ناپسندیدہ شے، جبکہ ایک مومن کے لیے اس کے نقطۂ نظر کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو موت کا مزہ ہے یہ تو ہر جان کو چکھنا ہی چکھنا ہے، آج نہیں تو کل موت آئے گی، کب تک ٹال لو گے اس کو؟ وہ موت تو آ کر رہے گی۔ بلکہ دوسرے مقامات پر مدنی صورتوں میں تو یہ ہے کہ چاہے تم ایسے قلعوں میں جا کر قلعہ بند ہو جاؤ، مشیدہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پورے اس کا آپ نے اہتمام کر لیا ہو، پہرے بٹھا دیے ہو، ہر طرح کے باڈی گارڈ مسلح موجود ہو، موت تو وہاں بھی آ لے گی۔ اسی کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ تو خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، اسے اپنے سامنے پاؤ گے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اندیشہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں وہ تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آئیے یہ تر نوالا ہے، دسترخوان پہ جیسے کہ کھانا چلے جانے کے بعد پھر کوئی بلاتا ہے آئیے، مہمانوں کو کہتا آئیے تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، ایسے ہی اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ تداعی علیکم الامم،
تو صحابہ نے پوچھا کہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھکاڑ اور جھاگ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جو اس کے جھاگ ہوتا ہے یا یہ کہ گھاس پھوس جو اس کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، بس وہ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ بیماری کیا ہے، وہ وہن جو ہے جو آپ نے فرمایا وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف، موت کی ناپسندیدگی۔ کراہیت کہتے ہیں ایسی شے جس سے ناپسندیدگی ہے، تو موت کی ناپسندیدگی بندہ مومن کے لیے یہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ نشان مرد مومن باتوں مویم جو مر گایا تبسم پر لبے ہوئے۔ مومن کے لیے تو یہ زندگی جو ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ایک صاحب ایمان کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، یہ تو پلیس آف ڈیوٹی ہے، یہ زندگی ایسٹ نہیں ہے، ڈیبٹ ہے، یہ تو در حقیقت انسان کے لیے یہ لائبلٹی ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ کس کام میں خرچ کیا ہے۔ اس اعتبار سے جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں جو اصل کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے، ایسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور یہ جو فرصت حیات ہے یہ بھی گویا ہمارا کیپٹل ہے، لیکن یہ لائبلٹی ہے، اسے اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا۔ اتنی زندگی ہم نے دی تھی، کیا کر کے لائے؟ لہذا ایک انسان بندہ مومن کبھی زندگی کی طول کی آرزو نہیں رکھ سکتا، یہ بوجھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو حقیقی محبت ہے تو یہ تو ہجر کا وقفہ ہے۔ نشان مرد مومن باتوں مویب تو مر گائے تبسم پر لبے ہوئے۔ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں، نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اپنے اصل حبیب، اپنے اصل محبوب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید محبت اہل ایمان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ تو اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری کے وقت ظاہر بات ہے کہ کسی رنج اور غم کا کیا سوال ہے، ان کا تو تبسم ہوگا ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے ہونٹوں کے اوپر۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اب لوٹا دیا جائے گا، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے، تو کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جانا ہے۔ لیکن ایک ہے کافر کا جانا، وہ مجبوراً لے جایا جائے گا، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اور ایک اہل ایمان کے لیے ہے، ان کے لیے تو گویا کہ امید کی جگہ ہی وہ ہے۔ پہلے رکوع میں وہ آیت پڑھ چکے ہم، یاد کیجئے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اور یہی میں نے عرض کیا تھا، ری ایشورنس جو ہے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی یہی ہے کہ جس اللہ سے ملاقات کی امید میں اور جس کی طرف سے اجر و ثواب کی امید میں تم یہ سب کچھ جھیل رہے ہو، قربانیاں دے رہے ہو اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو، کبھی بھی اس وسوسے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ومن کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ اللہ تعالیٰ کا معین وقت آ کر رہے گا، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت میں، اور جنت کے بالا خانے، غرف، بالا خانے جنت کے ہوں گے کہ جن میں ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے۔ نوٹ کیجئے یہاں پر بھی وہی صیغہ آ گیا تاکید کا، جو 10 مرتبہ یہ صیغہ میں نے گنوایا تھا، پہلے رکوع میں آیا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ وہ صیغہ پھر یہاں ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، لازماً بلا شک و شبہ، کسی طرح کا شک اپنے ذہن میں نہ آنے دو، وہ وقت آ کر رہے گا اور تمہیں لازماً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا، جد و جہد کرنے والوں کا، سعی و جہد کرنے والوں کا۔ عمل کے بارے میں بار عرض کر چکا ہوں، عمل اور فعل میں فرق نہیں ہے۔ فعل کسی بھی جو بھی انسان سے حرکت سرزد ہو رہی ہے، چاہے ارادی ہو
چاہے غیر ارادی، چاہے مشقت طلب ہو، چاہے ایسے ہی آسانی سے ہو جائے، اسے فعل کہہ دیں گے۔ عمل کے لیے دو شرطیں لازم ہیں، بالارادہ کوئی کام کیا جائے اور مشقت طلب، تو عمل کا در حقیقت اطلاق اس فعل پر ہے جو ارادے کے تحت ہو، ارادے کے ساتھ ہو اور مشقت طلب ہو۔ تو نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ یہ گویا کہ لفظ اس نے جوڑ دیا، ہمارا یہ پانچواں حصہ اس منتخب نصاب کا صبر کے مضامین پر ہے۔ وہ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، جو جمے رہے، ڈٹے رہے، جنہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی یہ مضمون اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔